عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے ویلیو بیسڈ کوالٹی ایجوکیشن۔ شکشا کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے اور شکشا کا رول کیا ہے ایک سوسائٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کسی بھی ایک سوسائٹی کے فیوچر ڈائریکشن کیا ہوگا، اگر اس کے بارے میں ہم کو اندازہ لگانا ہے تو اس سوسائٹی کے ایجوکیشن سسٹم کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے ہی اس سوسائٹی کے جو فیوچر ہونے والا ہے، یعنی اس فیوچر میں جو لوگ آئیں گے ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا اورینٹیشن اور ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول، اور کل ملا کے جو ہے وہ لوگ لائف کے تئیں کس طرح کی سوچ، کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں، وہ سب چیزیں فریم کرنے میں ایجوکیشن اور ایجوکیشن سسٹم کا بہت اہم رول ہے۔ جب ہم انڈین ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں ایک ویلیو بیسڈ کوالٹی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ، تو ہم کو بہت سارے پہلوؤں سے اس کے اندر جو ہے کمی اور خامی ہم کو نظر آتی ہے۔ کسی بھی ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر تین چیزوں کا بہت اہم رول ہے۔ وہ تین چیزیں جو ہیں ایکسیسیبلٹی، کوالٹی اور ایکویٹی ہے۔ یعنی ایک ایجوکیشن سسٹم ہے تو اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہے اس ایجوکیشن سسٹم سے جڑ پائیں، زیادہ سے زیادہ تعداد۔ بلکہ انڈیا کے اندر تو ہم جانتے ہیں کہ سمویدھان ہم کو یہ بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہر ایک ناگرک کا جو ہے وہ رائٹ ہے۔ یعنی اور پھر 2009 کے بعد جب رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ پاس ہوا، اس کے بعد تو اس سٹیپ میں اس ڈائریکشن میں ایک بہت اہم سٹیپ بھی لیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو ایجوکیشن نہ صرف جو ہے وہ ضرورت ہے، بلکہ وہ ہر ایک شہری، ہر ایک انسان کا بنیادی ہیومن رائٹ ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایجوکیشن سسٹم جیسے کہ کسی بھی انسان کی کوئی بھی ایک بنیادی رائٹ ہے، کسی بھی ایک انسان کا، وہ ہر انسان کو پوری طرح ملنا چاہیے۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے اس رائٹ کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں۔ ایجوکیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایجوکیشن سسٹم گرچہ کہ سمویدھان ہم کو یہ رائٹ دیتا ہے، اور اس ڈائریکشن میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت تو ہر ایک بچے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ 14 سال کی عمر تک جو ہے وہ ایجوکیشن، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن سے جڑے۔ لیکن جب ہم دیکھیں گے یہ صرف 14 سال تک کیوں ہے، اس کو آگے بھی بڑھنا چاہیے اور یہ پورے ایجوکیشن سسٹم کو ہی فری اینڈ کمپلسری کرنا چاہیے، تاکہ ہر ایک بچہ جو ہے کم سے کم ہائی اسکول تک کی ایجوکیشن کا موقع تو ضرور ہو، اور اگر آگے پڑھنا چاہے تو اس کا موقع بھی کھلا رہے۔ اس کے آگے یہ کہ چونکہ وہ ایک 18 سال کے بعد ایک اڈلٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس کی چوائس ہونی چاہیے، لیکن رکاوٹ کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ایکسیسیبلٹی کا معنی یہی ہے کہ کسی بھی ایک چیز کے رسائی، اسے ایکسیسیبل کرنے کے لیے، اس تک پہنچ کو ممکن بنانے کے لیے ہر ممکن ذریعے کو استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہر کوئی اگر وہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور کسی بھی ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس کا جو سب سے فنڈامنٹل ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ آف ایکسیسیبلٹی ہے۔ کیا وہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہر ایک کے لیے جو ہے اس کے اندر گنجائش ہے کہ وہ اس کے ساتھ جڑے اور اس کے ساتھ جو ہے اس ایجوکیشن سسٹم سے اپنے آپ کو جوڑ پائے اور اس سے ایجوکیٹ ہو پائے۔ اب دوسری جو اہم چیز ہے وہ ایکویٹیبل یا ایکویٹی ہونا اور ایکویٹیبل ایجوکیشن سسٹم ہونا۔ یعنی ایک طرف تو رسائی کو ممکن بنانا ایک اپنے میں چیلنج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ ایکویٹی کا ہے۔ یعنی اب ایک سماج میں رہنے والے سبھی لوگ جو ہے وہ یکساں طور سے جو ہے وہ ایکسیسیبلٹی کو گین نہیں کر پاتے۔ یہ اس لیے ہے کہ بہت سارے کمیونٹیز ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے انڈیویجولز ایسے ہوتے ہیں جن کو ایجوکیشن سسٹم سے جڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا
کیونکہ ان کو کچھ ہسٹوریکل فیکٹرز کے نتیجے میں، کچھ سوشل فیکٹرز کے نتیجے میں، کچھ اکنامک فیکٹرز کے نتیجے میں رسائی، ایکسیسیبلٹی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور وہ اس اعتبار سے ایجوکیشن سسٹم میں جڑ نہیں پاتے. تو اس لیے کسی بھی ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہ صرف یہ کہ ایکسیسیبلٹی، یعنی ایکسیسیبلٹی دینا مطلب موقع دینا، اس موقع کو یقینی بنانے کے لیے وہ کیا کیا چیزیں فیسیلیٹیٹ کی جا سکتی ہیں، سرکار کی طرف سے اس کا فیسیلیٹیشن ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی نہ صرف یہ کہ اس کے لیے موقع اوپن رہے، اس موقع کو یوز کرنے کے لیے بھی فیکٹرز پاسبل ہوں. یہ بھی انشور کرنا سرکار کا کام ہے. اسی طرح سے کوئی بھی ایک ایجوکیشن سسٹم کا جو سیکنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایکویٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ کوالٹی ہے. یعنی اب ایک ایجوکیشن سسٹم تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی کوالٹی نہ ہو، اس سے جڑنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہیں، بچے ہیں، وہ لوگ ایک معیاری تعلیم ان کو نہیں مل رہی ہے، جس کے نتیجے میں گرچہ کہ وہ اسکول ایجوکیشن مکمل کر رہے ہیں یا ہائر ایجوکیشن مکمل کر رہے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس 1 ڈگری 2 ڈگری پی جی ڈگری پی ایچ ڈی لیول تک بھی پڑھائی کریں، لیکن اگر معیار کوئی نہیں ہے تو پھر ایسے ایجوکیشن سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ایجوکیشن سسٹم سے پھر فائدے سے زیادہ پھر نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس سے پڑھ لکھ کے آتے ہیں، گرچہ کہ ان کو کہنے کے لیے، بتانے کے لیے تو ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے، کہنے کے لیے تو وہ ایک ایجوکیشن کے پروسیس سے گزر کے آتے ہیں، لیکن جو ان کا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے اور خود نالج پروسیس کے اندر چیزوں کو سمجھنے، لائف کو سمجھنے اور اس کو اپروچ کرنے اور ہینڈل کرنے اور مختلف فیلڈ میں ان کی کمپیٹنسی متاثر ہو کے رہ جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر کوالٹی انشور کی جائے. اس حساب سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی جو ہے بہت سارے ایشوز اینڈ پرابلمز ہیں، ایکسیسیبلٹی کو لے کے، ایکویٹی کو لے کے اور کوالٹی کو لے کے. یہ تو 3 بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اہم چیز ایک اور بھی ہے، وہ ہے ویلیو. یعنی ایک ایجوکیشن سسٹم کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی کو پڑھا لکھا بنا دے، یعنی پڑھا لکھا بنانے کا بھی ایک اتنا لمیٹڈ ڈیفینیشن کہ وہ مختلف چیزوں کے بارے میں صرف انفارمیشن کی حد تک چیزیں نہ جان لے کہ اگر میں انجینئر بن رہا ہوں تو مجھے انجینئرنگ کے لیے کیا کیا کرنا، اگر میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کیا چیزوں کا علم یا نالج ہونا ضروری ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے پورے لائف کو اپروچ کرنے اور چیزوں کو سمجھنے اور اس کے ساتھ جو سوسائٹی کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے اور تمام دوسرے چیزوں کے حوالے سے ان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو ویلیوز اور ایتھکس کی ضرورت ہے، وہ چیز بھی دینا ایجوکیشن سسٹم کا ایک اہم کام ہے. اور اگر وہاں ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ فیل کر جائے، وہ ویلیوز امپارٹ نہ کرے، وہ ایجوکیشن سسٹم کے تھرو انڈیویجولس کو شیپ نہ کر پائے، تو پھر اس کا اینڈ میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم سے تو لوگ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے جابس پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ایک ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے، ان کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور ان کے اندر جو ہے وہ لائف کو اور سوسائٹی کو اور کمیونٹی کے تعلق سے جو ان کا آؤٹ لک ہونا چاہیے، سینس آف ریسپانسبلٹی ہونا چاہیے، جو مورالٹی اینڈ ایتھکس، یعنی صرف اتنا نہیں کہ کوئی چیز کریں بلکہ صحیح چیز کیا کرنی چاہیے، اس کا احساس اگر ایجوکیشن سسٹم نہیں جگا رہا ہے، اس کے بارے میں ٹریننگ نہیں دے رہا ہے، تو پھر ایسے لوگ پھر سوسائٹی میں آتے ہیں جو پڑھ لکھ کے تو جو ہے وہ بہت کچھ بن جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سوسائٹی کو فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے کوئی فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا رہتا ہے. اس کی ایک اگر مثال ایسے سمجھے، اگر کوئی پڑھنا لکھا ہو تو شاید وہ کہیں گلی کوچوں میں جا کے جیب کتر لے، لیکن اگر اس کو پڑھا لکھا بنا دیں تو بہت جو ہے سوٹ بوٹ میں بڑے آفیسز میں بیٹھ کے جو ہے وہ پھر کروڑوں کا گھوٹالا کرتے ہیں ایسے لوگ. اس لیے ایسے لوگوں کو جرائم سے بچانے کے لیے، ان کو صحیح دشا دکھانے کے لیے، ان کے اندر سینس آف مورالٹی اینڈ رسپانسبلٹی جگانے کے لیے اور اس کو دشا دینے کے لیے پھر ضروری ہے کہ ایجوکیشن سسٹم بھی جو ہے اس بارے میں بھی فکر کرے. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو جو 3 چیزیں تو ہر ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں کہی جاتی ہیں کہ اس کے اندر ایکسیسیبلٹی ہو، ایکویٹی ہو اور کوالٹی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویلیو کا ہونا بھی بہت ایک ضروری
چیز ہے. تو اب ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم پاتے ہیں کہ ایکسیسیبلٹی کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر گرچہ کہ سمویدھان ہم کو یہ رائٹ دیتا ہے، گرچہ کہ ہمارے پاس جو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہے، لیکن ملک بھر میں بھی جو ہے وہ سکولز اور نیبرہڈ سکول سسٹم اس طرح سے پھیل نہیں پایا جس طرح سے کہ سمویدھان چاہتا تھا، جس طرح سے کہ ہونا چاہیے، جس طرح سے کہ شکشا ایز اے ہیومن رائٹ جو بات ہے اس کو انشور کرنے کے لیے جس طرح کے ہونا چاہیے تھا وہ بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، مطلب اس میں سے ہر ایک پہ اگر ڈسکشن کیا جائے تو وہ اپنے میں ایک ٹاپک ہے. ایکسیسیبلٹی کے کیا ایشوز ہیں، ایکویٹی کے کیا ایشوز ہیں، اور کوالٹی کے کیا ایشوز ہیں. اگر اس میں بس ایک اوور ویو کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے ایک بہت بنیادی بات جو کہی جاتی ہے وہ گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے اس بارے میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ اسپینڈنگ کرے ایجوکیشن کے لیے تو تب جا کے جو ہے ایک تو ایکسیسیبلٹی بڑھانے کے لیے اسکولس، نیبرہڈ اسکول سسٹم یا ہائر ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بھی یونیورسٹیز، کالجز، کورسز، اپائنٹمنٹس، یہ سب چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. ایکویٹی بڑھانے کے لیے جو ہے جو ہے اسکالرشپس ہو، اسسٹنٹس ہو، جس طرح کی بھی اسسٹنٹشپ کی ضرورت ہے یا ریزرویشنس ہے، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب چیزوں پہ گورنمنٹ اسپینڈ کرے گی تو پھر جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ پا سکتے ہیں. اسی طرح کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے چاہے وہ سلیبس سے ہو یا ٹیچر سے ہو یا پھر اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز کے اندر فیسلٹیز کو لے کے ہو جو کوالٹی کو بڑھا سکتی ہیں، یہ تمام چیزوں کے لیے کہ جب تک کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ نہ بڑھائی جائے یہ تمام چیزیں ممکن نہیں ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو جو ہے گورنمنٹ کو 7 سے 8% آف جی ڈی پی کا اسپینڈ کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں تو 2019-20 کا جب ہم ڈیٹا دیکھے ہیں تو اس کے اندر جو ہے صرف 0.45% آف جی ڈی پی جو ہے گورنمنٹ نے شکشا کے اوپر اسپینڈ کی ہے، جبکہ اس کا گیپ دیکھیے گا آپ 0.45% کہاں ہے اور جو ہے 6 سے 8% تک کی اسپینڈنگ کہاں ہے. اگر یعنی 0.45% میں بھی ہم جتنا کچھ اچیو کر پائے ہیں شکشا کے میدان میں، اگر وہ صرف 0.45 میں ہوا ہے تو اگر 6 سے 8% تک اگر اسپینڈ کیا جائے تو کتنا بڑا ڈفرینس ہو سکتا ہے. بلکہ یہ ملک کا فیوچر جو ہے بالکل ہی جو ہے وہ کہیں سے کہیں ہو جائے گا. واقعی جو ہے ایک ٹرانسفارمیٹیو ایک سٹیپ ہوگا کہ اگر کوئی سرکار اس کو انشور کر پائے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا. اگر اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو وہ اپنے میں ایک بھی جو ہے وہ ایک تفصیلی موضوع، تفصیلی ڈسکشن ہو سکتا ہے. اب یہاں آتے ہیں ہم لوگ ویلیو کو لے کے، یعنی ہم کوالٹی، ایکسیسیبلٹی اور ایکویٹی کو تو لے کے ہم گفتگو کریں، لیکن ویلیو کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اب ویلیو کا جو امپورٹنس ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اس کو سمجھنے کے لیے خود ہم ایجوکیشن کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایجوکیشن کے بارے میں عموماً جو لوگوں کا تاثر ہوتا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم پڑھ لکھ لیں، اس سے ہم کو ڈگری اچھی خاصی مل جائے گی اور اس ڈگری کو لے کے ہم بہتر سے بہتر جاب ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے زیادہ کمائی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہماری آبویسلی ہماری لائف جو ہے وہ بہتر ہوگی، سدھرے گی. ہم زیادہ کمائیں گے تو زیادہ ہمارا کیا کہتے ہیں لائف سٹائل اور رہن سہن اور پوزیشن جو ہے ہماری سوشل اور اکنامک پوزیشن جو ہے سماج کے اندر وہ بہتر ہو پائے گی. اسی لیے یا اسی مائنڈ سیٹ سے جو ہے پھر اکثر لوگ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف یا شکشا کی طرف جاتے ہیں. پڑھنا اس اعتبار سے یہ ہو گیا ہے کہ پڑھائی یا شکشا جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہے. آپ جتنا پڑھو گے لکھو گے تو اتنی اچھی آپ کی جاب لگے گی، اور آبویسلی جتنی اچھی جاب لگے گی اتنا اچھا کمائی ممکن ہے یا ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے یہ کانسیپٹ کے اندر کتنی زیادہ پرابلم ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے ایک ایجوکیشن سسٹم صرف
اتنا نہیں ہے کہ وہ آدمی کو کمائی کا ذریعہ بن سکے. اس میں بہت سارے چیزوں کے اندر یہ ایک چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اچھی پڑھائی یا اچھی تعلیم کے تھرو، اچھی شکشا کے تھرو جو ہے کوئی ایک اچھی کمائی کی طرف یا کمائی کی اپرچونٹی اس کو ملے. لیکن شکشا کا مقصد، شکشا کا آبجیکٹو جو ہے وہ کمائی نہیں ہے. شکشا کا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ ایک یعنی ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن کا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک انڈیویجول، ایک سٹیزن کے لیے ایک کمپریہنسو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ مہیا کرے، اس کا ایک آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ انشور کرے. اس کے لیے جو ہے وہ پھر شکشا ہے یا شکشا کو ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے بھی ہمارا ابھی جو موجودہ انڈیا کے اندر ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں ویلیوز کے اوپر جو ہے فوکس اتنا زیادہ نہیں ہے. اس لیے جو ہے ہم جو جتنے بھی سماج کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں، سماج کے اندر ایشوز اینڈ پرابلمز دیکھتے ہیں، اس کی اکثر وہ بیشتر چیزوں کا روٹ کاز جو ہے وہ پھر یہاں آپ کو دکھنے میں ملے گا کہ لوگوں کے لیے، انڈیویجولز کے لیے جو ہے وہ پھر ایجوکیشن سسٹم ان کو جیسے کہ آل راؤنڈ ان کا ڈیولپمنٹ ہے اور آل راؤنڈ ان کو شیپ کرنا جو چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. اس وجہ سے جو ہے وہ پھر لوگ جو ہے یہ سماجک برائیاں اتنی زیادہ اور ایشوز اینڈ پرابلمس پھیلے ہوئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جب کمپریہنسو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ نالج، چیزوں کے بارے میں جو ہے نالج دے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے سکلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے اس کے اندر اسکوپ ہو ایجوکیشن سسٹم کے اندر. ساتھ ساتھ جو ہے لائف سکلز، یعنی زندگی کو ڈیل کرنے کے لیے جتنے بھی ہم کو سکلز چاہیے، چاہے فائنینشیل ہو، چاہے سوشل سکلز ہو، فائنینشیل کمپیٹنسی ہو، چاہے جو ہے وہ جو سوسائٹی کے اندر یا ایک انسان کی زندگی میں جتنے بھی ڈفرینٹ سٹیجز آتے ہیں، ان سٹیجز کو ڈیل کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے ایک ایجوکیشن سسٹم اس چیزوں کو دینا چاہیے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ زندگی کے اندر جتنے چیزیں ڈیل کرنے ان کو ضرورت پڑ اس کے بارے میں وہ بہت نہ صرف ایک رائٹ انڈرسٹینڈنگ رکھے، بلکہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو صحیح اسکل سیٹس چاہیے وہ بھی ان کو مل پائیں. اسی طرح جو ہے اس سے ہٹ کے جو ان کا یوں کہیں کہ انٹلیکچوئل گروتھ ہے، ان کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، ان کا فزیکل اور سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، یہ سب ایسپیکٹ سے جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو ان کو شیپ کرنا یا ان کو اس ایجوکیشن سسٹم کے تھرو اس کا ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ دینا بھی ایک ایجوکیشن سسٹم کا ایک امپورٹنٹ فیچر ہونا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے ابھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہیں ہے. ابھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بس یہ کہ ڈفرینٹ جابس کے لیے کیا کمپیٹنسی آپ کو چاہیے وہ بس دی جاتی ہے. اسی لیے پھر لوگ بھی جو ہے شکشا کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ پڑھائی کر لیں گے، یہ ڈگری کر لیں گے، اتنی لیول کی ڈگری کر لیں گے تو ہم کو فلاں جاب مل جائے گی یا فلاں لیول آف جاب ہم کو مل جائے گا. یعنی آپ گریجویشن کریں گے تو اتنی کی پوسٹنگ ہو جائے گی، اگر پی جی کریں گے تو اتنا زیادہ. اس طرح سے ایک انڈرسٹینڈنگ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے، جس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف نالج کو سکھانا اس کے اندر ہو، بلکہ اسکل سیٹس بھی دینا، اور پھر لائف اسکلس اور پھر انٹلیکچوئل، اسپریچول، فزیکل اینڈ فزیولوجیکل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہے نا، کمپریہنسو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول، یہ سب چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے، تاکہ جو ہے ایک انڈیویجول ہر اعتبار سے جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے ایک رسپانسبل سٹیزن، ایک کانشینس رکھنے والا ایک سٹیزن بن کے ابھرے، اور وہ ایک سوسائٹی کو جو ہے وہ سوسائٹی سے صرف فائدہ بٹورنے کے بجائے، صرف جو ہے وہ اپنا فائدہ کرنے کے بجائے ایک سوسائٹی کو ایک پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے والا ایک انڈیویجول بنے، وہ ایک سوسائٹی کو بہتر بنانے والا اور سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اچھائی پھیلانے والا، اور اس کے اندر جو پرابلمز اینڈ ایشوز ہیں اس میں اضافہ کرنے کے بجائے ان کو کم کرنے والا انڈیویجول بنے. اور اس طرح سے اگر ایجوکیشن سسٹم کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں
کہ جب لوگ اس میں جڑیں اور بہت بڑی تعداد میں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ایجوکیشن سسٹم کو آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا یا اس کنٹری کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے لوگ، اس کا فیوچر ڈائریکشن کیا ہوگا، اس کا فیوچر اورینٹیشن کیا ہوگا، کیونکہ اس ایجوکیشن سسٹم سے ہی تو اس سوسائٹی کے اکثر لوگ گزرنے والے ہیں، اور پھر وہ ایجوکیشن سسٹم جیسے بھی ان کو شیپ کرے گا اسی کے حساب سے پھر اس کنٹری کا فیوچر بھی بنے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر خاص طور سے یعنی ایکسیسیبلٹی، ایکویٹی اینڈ کوالٹی کے ایشوز تو ہیں ہی، ان کے ساتھ ساتھ ایک پورا امپورٹنٹ ایریا یعنی ویلیوز کا ایریا جو ہے وہ بالکل بلینک ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمارے ایشوز اینڈ پرابلمس کو سالو کرنے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز ہمارے ایشوز اینڈ پرابلمس اینڈ چیلنجز میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے، اس کو ختم کرنے، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے پھر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ہم کو ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم جس کے اندر جو ہے کمپریہنسو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو، اور اس کے اندر اس کے تھرو جو ہے ایک ایسا انڈیویجول ریڈی ہو جو ایک سوسائٹی کے لیے ایک یوزفل ممبر آف سوسائٹی، ایک کانشینس ممبر آف سوسائٹی بن پائے۔ اور اس کے لیے پھر ایجوکیشن سسٹم نہ صرف یہ کہ اس کے اندر ایکسیسیبلٹی، ایکویٹی اینڈ کوالٹی، بلکہ ویلیو بھی جو ہے اس ایجوکیشن سسٹم کا فورتھ پلر کے طور پہ، 4 پلرز کے اوپر اس ایجوکیشن سسٹم کو بنانا چاہیے یا ری امیجن کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آبویسلی ایک بہت بڑا رول، یعنی کہاں سے یہ ریکٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، تو اب آبویسلی اس ایجوکیشن سسٹم کو امیجن کرنے کے لیے جو امیجنیشن ہے اس کو ہم کو ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے اس کو نئے سرے سے ہم کو سوچ کے اس کے اندر جو چیزیں ریکٹیفائی کرنی اور بہتر بنانے کی اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک ایجوکیشن سسٹم کو ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح کا سلیبس بن رہا ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، جو ٹیچنگ میتھڈز اینڈ پیڈاگوجی ہے اس کو ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے، اور کریکولم فریم ورک اور یہ تمام چیزوں کے اندر جو ہے پھر ریویژن کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ویری امپورٹنٹلی یہ جو سسٹم چلانے والے جو سب سے امپورٹنٹ فگر ہیں یعنی ٹیچرز، ان کی کمپیٹنسی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کی خود ٹریننگ ویلیوز کے اعتبار سے ہونی چاہیے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل رہیں۔ وہ واقعی یعنی جہاں ان کی دوسری کمپیٹنسیز دیکھی جاتی ہے، یعنی اگر وہ میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں تو ان کی میتھمیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ اور اسکل کتنا ہے، جہاں وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس طرح سے ہر فیلڈ کے لیے، اسی طرح اس کے ساتھ ہر ایک ٹیچر کے لیے وہ کتنا ان کے اندر ویلیوز اینڈ ایتھکس اینڈ مورالٹی ان کے اندر کتنی ہے، کتنا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یعنی ایک بیسک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے نا کہ جو ہے بچے وہ سن کے کوئی چیز نہیں سیکھتے بلکہ وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ یعنی ایک بچہ ہے، اگر ہم اس بچے کو ہم جتنا چاہیں کہہ لیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، گندی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر ان کے سامنے پیرنٹس جو ہے وہ جھوٹ بولیں، دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولیں، کولیگس کے ساتھ جھوٹ بولیں، رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ بولیں، بچے کو البتہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بچہ جو ہے وہ دیکھ کے ہی سیکھے گا، سن کے نہیں سیکھتا۔ اسی طرح یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، تو اسی طرح سے جو ہے چاہے ہم جتنی بھی سلیبس یا کنٹینٹ یا اس طرح کی دوسرے چیزوں میں ہم جتنی بھی ویلیو بیسڈ چیزیں اس کے اندر لے کے آ جائیں، لیکن اگر اس کو پڑھانے والے جو موسٹ امپورٹنٹ جو جن کا رول ہوتا ہے اس کے اندر یعنی ٹیچرز، اگر وہ ان ویلیوز کا ایک رول ماڈل نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس دیکھ کے ہی سیکھیں گے، پڑھ کے نہیں سیکھیں گے۔ تو وہ پڑھائی کے ساتھ رول ماڈل ہو تو تبھی افیکٹو کمیونیکیشن، افیکٹو ٹیچنگ ہو پاتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ٹیچرز بھی جو ہے وہ اس ویلیو بیسڈ ایجوکیشن امپارٹ کرنے کے لیے وہ بھی ایک ویلیوز کا رول ماڈلس ہوں، اور نہ صرف وہ نالج کمپیٹنسی کا ایک رول ماڈل ہوں بلکہ وہ ویلیوز اور ایتھکس کی بھی ایک رول ماڈل ہوں، اور اس کے ذریعے ان کی جو پرسنالٹی افیکٹ کے تھرو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر جو وہ ایک اثر چھوڑ پائیں گے، ان کو جو
جو کیا کہتے ہیں نالج کے ساتھ ساتھ جو ان کی پرسنالٹی کو شیپ کر پائیں گے، وہ پھر جو ہے اس سوسائٹی کو اور اس ایجوکیشن سسٹم میں گزرنے والے اسٹوڈنٹس اینڈ دین الٹیمیٹلی سوسائٹی کو، جس طرح سے ہم امیجن کر رہے ہیں کہ ایک سوسائٹی کے اندر اس طرح کے لوگ ہوں جو ایک سوسائٹی کے لیے ایک یوزفل ممبر آف سوسائٹی بنے، وہ پھر ممکن ہو پائے گا۔ تو مختصراً یہ سب چیزیں تھیں جو ایک ویلیو بیسڈ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کرنی تھی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور ہم مل کے جو ہے یہ ایک نیو ایجوکیشن سسٹم کو ہم اس ایجوکیشن سسٹم کو ری امیجن کریں گے اور پھر ایک نیو ایجوکیشن سسٹم کو بنانے کی کوشش کریں گے جو صرف جو ہے ایک نالج یا اسکل سیٹس امپارٹ کرنے والا ایجوکیشن سسٹم نہ ہو، بلکہ ایک ویلیو بیسڈ ایجوکیشن سسٹم ہو، جس کے اندر یعنی جس ایجوکیشن سسٹم سے گزرنے والے ہر ایک اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ جو ہے وہ پھر ایک سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ ایک ریسپانسبل اینڈ کانشینٹیس جو ہے وہ ایک ممبر آف دا سوسائٹی بن کے ابھرے، جو سوسائٹی کے ایشوز اینڈ پرابلمز اینڈ چیلنجز کو فیس کر کے ریزالو کرنے کی کمپیٹنسی بھی رکھتا ہو، اور اس کے لیے جو ہے اس کے پاس ایتھکس اینڈ مورالٹی بھی ہو۔ شکریہ۔